السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی، وزیر اعظم نے مودی کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ مودی سرکار کے شدت پسندانہ عزائم ہمارے علاقائی امن کے لیے ایک جیتا جاگتا اور حقیقی خطرہ ہیں۔ NCOC نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ NCOC کی ساری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے پوری قوم نے مل کر کام کیا۔ سندھ حکومت کے جماعت اسلامی سے مذاکرات، بلدیاتی قانون پر مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کی دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے تجاویز مشاورت کے بعد ضرور شامل کریں گے۔ سانحہ مری کے بعد آزاد کشمیر انتظامیہ بھی الرٹ، پیر چناسی سیاحوں کے لیے بند۔ مری میں بڑا انسانی المیہ کے بعد فضا بدستور سوگوار۔ اسلام آباد سے مری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی میں مزید 24 گھنٹے کی توسیع۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کئی مقامات پر بند۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو گیا۔ دھند کے باعث 6 پروازیں تاخیر کا شکار جبکہ 2 منسوخ کر دی گئیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مادر پدر آزاد نہیں ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ IMF کو اسٹیٹ بینک کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ میری کوئی دوسری نیشنلٹی نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ 6 ماہ صحت کے شعبے پر دباؤ بڑھنے لگا۔ ICU میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو اور پاکستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ٹورنٹو میں پاکستانی قونصل جنرل کا کہنا ہے کہ دونوں حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اونٹیریو اور پاکستان کے مابین باہمی تعاون اور روابط کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 24,37,822 تک جا پہنچی۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ طالبان کے تعلقات مغربی امداد پر منحصر ہے۔ اہم امریکی ادارے کی جانب سے رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صرف انسانی بنیادوں پر کی گئی امداد افغانستان میں معاشی انہدام نہیں روک سکتی۔ نیو یارک کی رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زدگی، 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک، 32 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کئی کی حالت تشویشناک، 200 فائر فائٹرز نے امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں کرفیو کے باوجود کورونا کیسز میں اضافہ، بھارت میں ایک ہی دن میں 1,59,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو رہنما کے 20 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکی دینے پر مودی سرکار کی خاموشی کا نوٹس لے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ گزشتہ ماہ ہندوتوا شدت پسندوں کے اجتماع میں بھارت میں ایک مقرر نے 20 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا اور دھمکیاں دیں، جس پر تاحال مودی سرکار نے
مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ مودی سرکار کی قتل عام کی دھمکیوں پر مسلسل خاموشی اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آیا بی جے پی کی حکومت قتل عام کی دھمکیوں کی حمایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مودی سرکار کے شدت پسندانہ نظریے کے سائے میں ہندوتوا جتھے پوری ڈھٹائی اور آزادی سے بھارت میں تمام مذہبی اقلیتوں پر حملہ آور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا کہ مودی سرکار کے یہ شدت پسندانہ عزائم ہمارے علاقائی امن کے لیے ایک جیتا جاگتا اور حقیقی خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ انتہا پسند ہندوؤں کے اجتماع میں ایک مقرر نے شرکا کو مسلم نسل کشی پر اکساتے ہوئے کہا تھا، چند سو سرپھرے ہندو 20 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کافی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی سے خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ این سی او سی نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ فخر ہے این سی او سی کے ساتھ کام کا موقع ملا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ این سی او سی اسد عمر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این سی او سی میں کام کرنے والی ٹیم زبردست ہے۔ این سی او سی کی ساری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے پوری قوم نے مل کر کام کیا۔ عوام کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضرور کرائیں۔ 30 سال سے زائد عمر افراد بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,972 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 13,05,707 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,649 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,48,091، سندھ میں 4,87,668، خیبر پختونخوا میں 1,81,757، بلوچستان میں 33,659، گلگت بلتستان میں 10,432، اسلام آباد میں 1,09,396، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,704 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,38,47,572 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,002 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,58,987 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 617 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,972 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,080، سندھ میں 7,681، خیبر پختونخوا میں 5,943، اسلام آباد میں 967، بلوچستان میں 367، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 748 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کی دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا، سندھ حکومت کے کسی بھی مثبت کام کا خیر مقدم کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کالے بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنے کے 10ویں روز صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، وقار مہدی پر مشتمل پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا وفد سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے میں مذاکرات کے لیے پہنچا۔ مذاکرات میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر سیف الدین ایڈوکیٹ، رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ مشاورت کے بعد صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آج مذاکرات کے بعد بلدیاتی قانون میں ترمیم و تبدیلی کے حوالے سے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو یومیہ بنیاد پر باہمی مشاورت کرے گی۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے تجاویز مشاورت کے بعد ضرور شامل کریں گے اور ہم قانون میں مزید ترامیم کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم نے حافظ نعیم الرحمان اور دھرنے کے شرکا سے گزارش کی ہے کہ دھرنے کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے۔ ہم نے قانون میں جو ترامیم کی ہیں وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی پوری ٹیم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے شرکا سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا جائے۔ شرکا نے تمام مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر حافظ نعیم الرحمان نے اسٹیج سے تیز ہو جدوجہد تیز ہو کے نعرے لگوائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے 2013 کے بلدیاتی قانون کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میئر کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں پورے صوبے میں ایک ہی تناسب سے یونین کونسلز کا قیام ہونا چاہیے۔
آپ کمیٹی بنائیں، کام کریں، ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ سندھ حکومت کے کسی بھی مثبت کام کا خیر مقدم کریں گے۔ ہم نے تجاویز پیش کر دی ہیں، امید ہے کہ آپ چیئرمین بلاول بھٹو کو دکھائیں گے۔ جب تک عملی طور پر کوئی قدم نظر نہیں آئے گا، ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ سانحہ مری کے بعد آزاد کشمیر انتظامیہ بھی الرٹ ہو گئی۔ تفریحی مقام پیر چناسی کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سڑک پر پھسلن کے باعث ٹریفک کو روکا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سانحہ مری کے بعد آزاد کشمیر انتظامیہ بھی الرٹ ہو گئی۔ تفریحی مقام پیر چناسی کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سڑک پر پھسلن کے باعث ٹریفک کو روکا گیا۔ مری میں بڑے انسانی المیے کے بعد فضا بدستور سوگوار ہے۔ سیاحتی مقام پر ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں میں قائم ہوٹل اور ریسٹورینٹ کھلے ضرور، مگر اب کوئی سیاح نہیں۔ اہم مرکزی شاہراہوں کو کھول دیا گیا، تاہم بعض پر سے ابھی بھی برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ پاک فوج کی ہیوی مشینری برف ہٹانے میں مصروف، جبکہ شاہراہوں پر برف میں دھنس جانے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ ملکہ کوہسار مری میں موسم خوشگوار اور دھوپ ہے، مگر سیاح نہیں۔ مقامی افراد کو شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت اور ہیوی گڈز ٹرانسپورٹ آئل ٹینکرز کو بھی وقفے وقفے سے جانے کی اجازت ہے۔ اسلام آباد سے مری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی میں مزید 24 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی میں توسیع 10 جنوری رات 9 بجے تک کی گئی ہے۔ 17 میل اور سرینا چوک میں چیک پوائنٹس بھی قائم کر دیے گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے M1، M2، M3، M4 اور 5 کئی مقامات پر بند ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے M1، M2، M3، M4 اور 5 کئی مقامات پر بند ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہے۔ لاہور اور گرد و نواح میں دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ دھند کے باعث 6 پروازیں تاخیر کا شکار، جبکہ 2 منسوخ کر دی گئیں۔ رحیم یار خان، میاں چنو، پاک پتن، گوجرا، جھنگ اور گرد و نواح میں حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے سوابی تک دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M1 رشکئی انٹرچینج سے پشاور ٹول پلازہ تک بند ہے۔ اسی طرح موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج سے درخانہ انٹرچینج تک۔ موٹر وے M4 شام کوٹ سے عبدالحکیم تک۔ موٹر وے M4 شیرشاہ سے شام کوٹ تک۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک۔ موٹر وے M5 اقبال آباد انٹرچینج سے روہڑی ٹول پلازہ تک بند ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا ہے کہ مسودہ سب کے سامنے آ چکا ہے، جس میں تمام اختیارات حکومت کے پاس ہیں۔ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ IMF کو اسٹیٹ بینک کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 3.5 سے 2.9 پہ گئیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا ہے کہ اب مسودہ سب کے سامنے آ چکا ہے، جس میں تمام اختیارات حکومت کے پاس ہیں۔ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ IMF کو اسٹیٹ بینک کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کہا کہ پہلے یہ جعلی خبریں چلائی گئیں کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک IMF کو بیچ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے IMF کے لیے کام کرتا تھا۔ کیا کسی عالمی ادارے میں کام کرنا جرم ہے؟ ہماری تاریخ میں کئی گورنر اسٹیٹ بینک IMF سمیت دیگر عالمی اداروں میں کام کرتے رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ میری کوئی دوسری نیشنلٹی نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، میرے پاس کسی دوسرے ملک کی مستقل رہائش بھی نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان معاملات کو لے کر جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک پر حکومت پاکستان کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ حکومت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام نامزد کرے گی۔ بورڈ ارکان کے تقرر کی منظوری کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مادر پدر آزاد نہیں ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔